بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23۔ ہم پیج 360 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سیاسی انتشار۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ یہ فطری سی بات ہے کہ جب ملک کی دولت پر چند لوگوں کا تسلط ہو جائے اور عوامی کثرت کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جائے تو پورے ملک میں غم و غصے کی تند و تیز لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہی حال عثمانی خلافت کا ہوا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ پر ناراض تھی کیونکہ آپ نے اپنے اس قبیلے کو عوام پر مسلط کیا تھا کہ جن کا مسلمانوں کی نگاہوں میں اسلام مشکوک تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے انہیں یہ بھاری رقوم اس لیے دی تھی کہ ان کا عوام پر تسلط رہے۔ ان کی زندگی کا وہ دن بھی آیا کہ جس شخص نے انہیں حکومت کے لیے منتخب کیا تھا وہ بھی ان پر ناراض ہو گئے تھے، یعنی عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا، انورٹڈ کاما کے لوگوں جلدی ان سے نمٹ لو کہ کہیں ان کے ہاتھ لمبے نہ ہو جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 361 پر ہیں۔ ابن عوف نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہا تھا، انورٹڈ کاما، کہ آپ علیہ السلام اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیں اور میں اپنی تلوار لے لیتا ہوں۔ میں نے اسے جو ملک عطا کیا ہے اس نے میری مخالفت کی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ مروی ہے جب عبد الرحمن ابن عوف کا وقت وفات آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ ان کا نماز جنازہ نہ پڑھوائیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 57، الفتوح ابن عاصم الف عین سے میم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 6۔ مذکورہ حالات و واقعات کی بنا پر امت حیران و سرگردان ہو کر رہ گئی کیونکہ بیت المال ایک خاص کی ملکیت بن گیا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے خلاف یہ پروپیگنڈا سنا تو آپ ممبر پر بلند ہوئے اور عوام سے خطاب کیا۔ آپ نے کہا، انورٹڈ کاما، ہم اپنی ضروریات بیت المال سے پوری کریں گے، اس میں کسی گروہ کی توہین و تذلیل ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ خلیفہ سوم کی اس گفتگو سے حاضرین بہت ناراض ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، تو پھر آپ کو اس کام سے روکا جائے، یہ کام مناسب نہیں ہے۔ مجاہد و مبارز صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام علیہ السلام کی گفتگو کی تائید کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب سامنے ہوں، باقی مسلمانوں کے عوض میری ناک حاضر ہے، اسے رگڑیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ سوم نے سعید بن آس عین علی سواد آس کو 1,00,000 درہم دیے تو حضرت علی علیہ السلام صحابہ کبار کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے پاس آئے اور احتجاج کیا کہ یہ مناسب ہے کہ آپ نے اتنی بھاری رقم سعید کو کیوں دی ہے۔ ہم آگئے پیج 362 پر۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کی بنیاد پر اسے یہ رقم دی ہے۔ تو امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ بھی اس طرح کرتے تھے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، ان کا طریقہ اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھنا تھا اور میرا طریقہ اپنے اقارب کی خدمت کرنا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب انصاب الاشراف، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 28۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی معذرت۔ لکھا ہے جب صحابہ کرام کی اقربا پروری کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ پر تنقید بڑھی تو انہوں نے کہا، انورٹڈ کاما، کہ میں نے اس طریقے سے صلہ رحمی کی ہے اور ان کے ساتھ نیکی کی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ یہ خلاف شرع کام کیا ہے، کیونکہ میں خلیفہ وقت ہوں، یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ قارئین کرام، حضرت عثمان کے اس موقف کا تجزیہ کریں کہ کیا آپ کا یہ موقف صحیح تھا یا نہیں؟ آپ کے اس رویے سے امت کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ آپ کا یہ فعل شرعی تھا یا غیر شرعی؟ اب یہاں پہ پوائنٹ لکھے، نمبر 1 لکھا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ سوم نے جو مال و متاع اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیا تھا وہ آپ کا ذاتی مال نہیں تھا کہ جو آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کر دیا تھا،
وہ مال مسلمانوں کا تھا اور یہ مال انہی مسلمانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ کسی حاکم کے لیے جائز نہیں کہ وہ ملک و ملت کا مال اپنے خواص پر خرچ کر دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے برادر حضرت عقیل کو فقر و افلاس نے گھیر رکھا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مقروض ہوں، میرا قرض چکا دیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا قرضہ کس قدر ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ قرض 40 درہم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے پاس یہ رقم نہیں، تھوڑا سا صبر کر لو، جب میرے پاس رقم آ جائے گی تو میں حاضر کر دوں گا۔ ہم آ گئے پیج 363 پر۔ جناب عقیل نے کہا کہ بیت المال آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے اور مجھے اپنے مال کی بات کرتے ہیں، مجھے بیت المال میں سے دے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں نے اپنے مال کا مجھے امین بنایا ہے اور تم مجھ سے مسلمانوں کے مال کا مطالبہ کرتے ہو کہ ان کا مال تمہارے حوالے کر دوں۔ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے اور حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423۔ جی ہاں، یہ ہے اسلام کی منطق، یہ ہے عدل و مساوات جس میں اپنے پرائے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلامی حکمران کے نزدیک سب برابر ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب نمبر پوائنٹ 2 لکھا ہے کہ دوسرا امر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کا قبیلہ کسی قسم کی صلہ رحمی کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس قوم سے لا تعلقی ہی بہتر تھی، کیونکہ اس قبیلے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام جنگیں اسی قبیلے کی برپا کردہ تھیں۔ قرآن مجید نے اسے شجرہ ملعونہ سے تعبیر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عمرو سے روایت کی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں نے خواب میں حکم بن ابو عاص کی اولاد کو اپنے ممبر پر سوار دیکھا ہے، گویا کہ وہ بندر ہیں، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت ہے جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ جو بات کہی گئی تھی ساری اس کا حوالہ ہے تفسیر جامع البیان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 17۔ آئیے ہم آگے ہیں پیج 364 پہ لکھا ہے یعنی کہ حکم اور اس کے بیٹے لوگوں کے لیے فتنہ اور ان کا یہ شجرہ ملعونہ ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 283۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے مروان سے کہا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے باپ بریکٹ میں لکھا ہے عاص بن امیہ کے متعلق فرما رہے تھے انورٹڈ کاما کہ تمہارے خاندان کو شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر در منشور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو دین کے دشمنوں سے مودت رکھنے سے منع کیا ہے کہ ان لوگوں سے تعلق و علاقہ رکھنا حرام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ انورٹڈ کاما آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنی قوم بنی امیہ سے شدید محبت تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا اگر جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوتیں تو میں بنی امیہ کے حوالے کرتا، حتیٰ کہ وہ خود ان سب کے آخر میں جنت میں داخل ہو جاتا۔ اور پھر یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 433۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں یہ وہ محبت تھی کہ جو ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنی تھی۔ صحابہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے،
پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ اسلام کے صفحات میں محفوظ ہے۔ پوائنٹ اب یہاں پہ نیکسٹ لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی بڑی ہیڈنگ ہے کہ اشراف پر خصوصی کرم نوازیاں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم آگے پیج 365 پہ لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ اپنے وفادار اعیان و اشراف، الف عین یہ الف نون، اعیان و اشراف پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ جب وہ آپ کے حضور آتے تو آپ انہیں بیت المال میں سے مال کثیر عطا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے جناب طلحہ کو 200 طلائی دینار عطا کیے۔ طلحہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کے 50,000 درہم قرض دینے تھے۔ ایک دن وہ مسجد میں آئے تو طلحہ نے کہا، آپ کا مال موجود ہے، آپ اس پر قبضہ کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، وہ مال تمہارا ہے اور یہ آپ کی مروت اور شرافت کا صلہ ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے طبقات کبریٰ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ پھر لکھا ہے آگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے زبیر کو 6 لاکھ درہم کی رقم دی، علاوہ ازیں بہت زیادہ مال دیا کہ زبیر نے ملک کے مختلف علاقوں میں گھر بنائے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مدینہ منورہ میں 11 گھر، بصرہ میں 2 گھر، کوفے میں 1 گھر اور مصر میں 1 گھر۔ اور یہ ہے حوالہ مروج الذہب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334۔ پھر لکھا ہے کہ خلیفہ سوم نے زید بن ثابت کو ایک بہت بڑا خزانہ عطا کیا تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس نے اس قدر سونا اور چاندی چھوڑا کہ جب اس کے ورثاء نے اسے تقسیم کرنا چاہا تو کلہاڑوں سے توڑ کر اسے آپس میں تقسیم کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے 1 لاکھ طلائی دینار کے علاوہ اور بہت کچھ پیچھے چھوڑا۔ یہاں پر حوالہ ہے صحیح بخاری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 21۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، آپ نے اپنے تمام سیاسی وفاداروں اور رشتہ داروں کو بے پناہ مال عطا کیا، جس کی تفصیل کتاب الغدیر میں موجود ہے۔ حضرت علامہ امینی قبلہ نے محنت شاقہ سے یہ تمام اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ تمام مال بیت المال سے لوگوں کو دیا تھا۔ یہ مال مسلمانوں کا تھا، اس میں امیر و غریب شریک تھے۔ آپ عمرا طبقے کو تو نواز رہے تھے، لیکن فقیر اور غربا آپ کی نوازشات سے محروم تھے۔ آپ کا یہ سلوک قابل توجہ ہے کہ آپ نے یہ پہلو کیوں اختیار کیا تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ ہم آ گئے پیج 366 پر، اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عثمان رضی اللہ کا طرز زندگی۔ لکھا ہے دین اسلام نے اقتصادیات اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا نظام رائج کیا ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے کمزور لوگوں کی نصرت و اعانت ہو۔ یہ تمام مال بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ اسلامی حکمران اسے عوامی مفاد و مصالح پر خرچ کرتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ کو حکومت ملی تو انہوں نے اس مال کو اپنی مرضی و منشا سے خرچ کیا۔ انہوں نے اپنے عیال اور رشتہ داروں کو مالا مال کیا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک خوبصورت گھر کی تعمیر کی، جسے پتھروں سے تعمیر کرایا۔ اس گھر کی استر کاری چونے سے ہوئی تھی۔ گھر کے دروازے قیمتی لکڑی سے بنوائے۔ آپ نے مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں بہت زیادہ جائیداد بنائی، جو مکانوں، باغات، چشموں اور کھیتوں پر مشتمل تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نظام الحکم والادارت فی الاسلام۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ شاہانہ لباس میں ملبوس رہتے تھے۔ آپ نے بیت المال کا ایک بڑا حصہ اپنی ذاتی عمارتوں اور جائیدادوں کے خریدنے پر صرف کیا تھا۔ حوالہ ہے السیرت الحلبیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ پھر لکھا ہے کہ جب آپ اس جہان فانی سے جہان باقی کی طرف روانہ ہوئے اور جو مال آپ نے چھوڑا اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 30 کروڑ درہم جو آپ کے خزانچی کے پاس تھے۔ نمبر 2 5 لاکھ درہم۔ نمبر 3 1,50,000 طلائی دینار۔ نمبر 4 1000 اونٹ۔ اور نمبر 5 برادلیس بیر الف دال لام یہ سین، خیبر اور وادی القرا کے صدقات کے جن کی مالیت 2 لاکھ دینار تھی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ طبقات الکبریٰ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53۔ پھر لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی مالی سیاست اپنی وضع کر دی تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی مالی سیاست اپنی وضع
واو زواد عین کر دی تھی، یہی لکھا ہے۔ انہوں نے قرآن، سنت اور سیرت شیخین سے ہٹ کر بیت المال کو استعمال کیا۔ آپ نے اپنی مرضی اور منشا سے مالیات کا نظام چلایا، اپنے دوستوں کو اتنا مال دیا کہ وہ اسے سنبھال ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جس سے چاہتے اس سے مال لیتے اور جسے چاہتے اسے بخش دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے مالی نظام کی خوب عکاسی فرمائی ہے۔ ہم آ گئے پیج 367 پر، جو مولا علی نے عکاسی فرمائی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں۔ یہاں تک کہ قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگیں اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے کہ جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اس کی بیٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ شقشقیہ نمبر 3۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مالیاتی نظام۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا، عربی میں لکھا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما، خبردار جو جاگیر عثمان رضی اللہ نے کسی کو دی ہے اور وہ مال جو اللہ رب العزت کا ہے اور انہوں نے کسی کو دیا ہے، وہ بیت المال میں واپس جمع کر دیا جائے، کیونکہ حق مقدم ہے، اسے کوئی چیز باطل نہیں کرتی۔ اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15۔ ہم آ گئے ہیں پیج 368 پہ۔ قارئین کرام، حضرت علی علیہ السلام قرآن اور سنت نبوی کے پیروکار تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت المال کو اپنا مال نہیں سمجھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اعمال اور گورنروں کو سختی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ بیت المال اللہ کا مال ہے، یہ صرف اس کے ان بندوں پر خرچ ہوگا کہ جو اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ مال اللہ حکومتی افسران کے لیے ہے اور نہ ان کی اولادوں کے لیے۔ جی ہاں، یہ ہیں اللہ رب العزت یہ ہیں اللہ رب العزت کے حبیب و محبوب جو سید موجودات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، انورٹڈ کاما، بابا جان مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے، کیونکہ چکے چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے ہیں، مجھے گھر کے تمام کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال سے اپنی وحیدہ حبیبہ بیٹی کو کنیز خرید کر دے دی تھی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، جبکہ بیت المال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں تھا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو کنیز کے عوض ایک تسبیح تعلیم کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری شہزادی رات کو یہ تسبیح پڑھ لینا۔ شہزادی تسبیح کی تعلیم لے کر وہاں اپنے خانہ اقدس میں تشریف لائی ہیں۔ پھر یہ تسبیح آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوئی، جسے آج امت تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اسوہ حسنہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے برادر حضرت عقیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے تھے اور ایک ساعہ سواد الف عین گندم کا مطالبہ کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے لوہے کی سلاخ گرم کی اور ان کے ہاتھ کی طرف بڑھائی تو جناب عقیل علیہ السلام چیخ اٹھے تھے۔ پیج 369۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے برادر، آپ دنیا کی آگ کو دیکھ کر چیخ رہے ہو اور میں آخرت کی آگ کا خیال نہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں وہ مال دوں کہ جو میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے منطق اسلام
کہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں پر خرچ ہو، ملک و ملت کی تعمیر پر خرچ ہو، معاشرے کے ان افراد پر خرچ ہو کہ جو کمزور و بے نوا ہیں، تاکہ وہ فقر و ناداری سے نجات پائیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کے ساتھ ایک نشست۔ جو کچھ محترم ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے خلیفہ سوم کی مالی سیاست کے بارے میں لکھا ہے وہ کسی صورت میں حق کے قریب نہیں۔ کبھی تو وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم حضرت عمر رضی اللہ کی سیرت کے محافظ تھے، اور کبھی دوبارہ پڑھتے ہیں، کبھی تو وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم حضرت عمر رضی اللہ کی سیرت کے محافظ تھے، اور کبھی اس کے برعکس لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی اداریت و مدیریت منظم تھی، ان کی حکومت ہر پہلو کے اعتبار سے محکم و مضبوط تھی، ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ فعال تھا، وہ سنت موروثہ کے پیروکار تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفتنۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ بیت المال اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے، اور وہ بھی بہت کم۔ حضرت عمر رضی اللہ بیت المال کو مسلمانوں کا مال جانتے تھے، اسے شخصی مال نہیں جانتے تھے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ بیت المال کو اپنا شخصی مال سمجھتے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب الفتنۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ پھر لکھا ہے کہ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کی سیرت پر چلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے بیت المال اور حکومت کا نظام اپنی مرضی کے مطابق چلایا، اور انہوں نے خود کو، اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 370 پر، جی انہوں نے خود کو، یہ صفحہ کبھی کبھی چپک جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، جی انہوں نے خود کو سیرت شیخین کا پابند نہیں بنایا تھا۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے پہلے موقف کی خود ہی نفی کر دی، کیونکہ آپ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کی سیرت پر چلنے والے تھے۔ ہم 370 پیج پر ہیں اور اب نیکسٹ پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر موصوف نے جو بھی بیان کیا ہے صحیح بیان کیا، کیونکہ انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے بیت المال کا مصرف اس طریقے سے کیا کہ جو طریقہ حضرت عمر رضی اللہ کا تھا۔ انہوں نے سنت موروثہ کی مخالفت نہیں کی تھی، انہوں نے مصالح عامہ کا بھی خیال رکھا تھا۔ اب ہم اس موضوع کی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو درج ذیل ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے دین میں کسی قسم کی اخلاط و تخلیط، الف خ لام الف توئے و تخلیط تے خ لام یہ توئے نہیں کی تھی، وہ اور شیخین کی سیرت کو بھی ترک نہیں کیا تھا۔ آپ نے کسی قسم کی ذاتی بھی کسی سے نہیں کی تھی۔ انہوں نے بیت المال کے مال سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی تھی، کیونکہ اس دور میں مال غنائم غین نون الف حمزہ میم مال غنائم زیادہ تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ نے بہت زیادہ لوگوں کو مال عطا کیا۔ انہوں نے بیت المال میں مال جمع نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر انہوں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال خرچ کیا تو اس میں کیا حرج ہے، وہ حقدار تھے اور اسلام کے ائمہ تھے، ان کی خدمات ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے مصائب و آلام جھیلے تھے۔ اللہ رب العزت نے سچ کہا اور اپنا وعدہ پورا کیا، مسلمانوں کو حکومت عطا کی۔ ان مہاجرین سے زیادہ اس مال کا کون حقدار تھا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے ان لوگوں کو مال و متاع سے نوازا اور انہوں نے اس عطا سے استفادہ کیا۔ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396۔ جی ہاں، اب ہم ڈاکٹر موصوف کے اس موقف کو تجزیہ و تحلیل کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے۔ یہاں پر پوائنٹ وائز بتایا گیا ہے اور 3 پوائنٹ ہیں کہ جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ڈاکٹر موصوف کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے دین میں کسی قسم کا اخلاط الف خ لام الف توئے نہیں کیا تھا، اور آپ نے سیرت شیخین پر عمل کیا تھا اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے توبہ کیوں کی تھی؟ سوالیہ نشان ہے۔ بطور ثبوت روایت ملاحظہ کریں، البلاذری کو دیکھیں، علاوہ ازیں تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 کا مطالعہ کریں۔ ہم آ گئے پیج 371 پہ۔ لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ نے لوگوں کے سامنے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خطا
جس سے خطا ہو جائے تو وہ توبہ کرے، اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سے وہ امور سرزد ہوئے کہ جن کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جاگیریاں تک کیں۔ ابن ابی معیط میم عین یہ توئے کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ جن صحابہ کبار نے ان کی سیاست پر تنقید کی ان پر ظلم و ستم کیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ڈاکٹر موصوف نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے لوگوں میں اس لیے مال تقسیم کیا تھا کہ بیت المال کو اس مال کی ضرورت نہیں تھی، علاوہ ازیں آپ مال جمع کرنے کے حق میں نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کا مال اپنے دوستوں اور اقارب کو ہبہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے خلاف مسلمانوں کے درمیان غم و غصے کی لہر چلی، جس کی وجہ سے آپ قتل ہوئے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3، ڈاکٹر موصوف نے لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال دیا تھا کیونکہ ان کی قربانیاں تھیں، اور ان سے زیادہ اس مال کا کون حقدار تھا؟ جی ہاں، ہم نے بارہا لکھا ہے کہ بیت المال کا مال امت کا مال تھا۔ یہ مال صرف مصالح عامہ پر ہی خرچ ہو سکتا ہے، یہ مال کسی کا ذاتی مال نہیں جو اس پر خرچ ہو اور مستحقین محروم رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ مال اپنے دوستوں پر خرچ کیا تھا، اور آپ کے دوست اموی تھے، الف میم واو چھوٹی ہے، الف پہ پیش ہے، اموی تھے، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جن لوگوں کی دین اسلام کے لیے قربانیاں تھیں ان پر تو مظالم ڈھائے گئے، وہ جلا وطن ہوئے اور انہوں نے غلاموں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے تھے۔ آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، ڈاکٹر موصوف نے حضرت عثمان رضی اللہ کی ان خطاؤں کا اپنے ہاں ذکر ہی نہیں کیا کہ جو انہوں نے آل ابی معیط میم عین یہ توئے پر کی تھیں، یا پھر ان امویوں پر کہ جو ان کے قریبی تھے۔ تو یوں یہاں پر پیج 371 کے اوپر یہ ٹاپک تو مکمل ہوا۔ اب اگلا ہے پیج 372 پہ دور عثمانی رضی اللہ کے گورنر، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ دین اسلام نے امت کے سربراہ خلیفہ پر واجب کیا ہے کہ ملک و ملت کا نظام چلانے کے لیے ملکوں اور شہروں میں عادل اور صاحب تقوی افراد کا تقرر کریں تاکہ وہ عدل و انصاف سے ملک و معاشرے میں امن و آشتی کا ماحول پیدا کریں۔ جی ہاں، جب تک کوئی حکمران حکومت کرنے کی اہلیت و قابلیت کا حامل نہیں تو وہ رعایا کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی حاکم نے رشتہ داری کی بنا پر کسی کو عوام پر مسلط کیا تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حق میں خیانت ہے۔ یہ حکومتی منصب عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے، یہ دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ حکومتی منصب عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی فلاح و صلاح کے ساتھ ہو، رعایا کی جان اور مال محفوظ ہوں، بدحالی اور بد امنی کا خاتمہ ہو۔ اسلامی حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نظر ہو، یعنی وہ دور رس نگاہیں رکھتا ہو، وہ طمع و حرص سے پاک ہو تاکہ لوگوں کے حقوق اور اموال کی حفاظت ہو۔ اسلام کا یہی وہ خط ہے کہ جس پر اس کا نظام جاری و ساری رہتا ہے اور معاشرہ ترقی کا سفر طے کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے خاندان کے جوانوں کو سرکاری عہدے دے کر ملک کے طول و عرض پر مسلط کر دیا تھا، حالانکہ یہ تمام لوگ اسلامی شرائط کے مطابق نااہل تھے۔ یہ سب ظالم، خائن اور بددیانت تھے۔ تاریخ اسلام ان کے سیاہ کارناموں سے لبریز ہے۔ نمونے کے لیے چند ایک کے احوال یہاں نقل کرتے ہیں تاکہ حقائق واضح ہوں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو نام ہے وہ ہے الولید بن عقبہ، الف لام واو لام یہ دال، الولید بن عقبہ، عین قاف بے ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ نے عنان سلطنت ہاتھ میں لی تو اس وقت کوفے کی ریاست سعد بن ابی وقاص ظہری کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اسے کوفے کی حکومت سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر ولید بن عقبہ کو مقرر کر دیا۔ ولید ان مہاجرین میں سے تھا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے دکھ جھیلے تھے، اور نہ وہ انصار میں سے تھا کہ جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ نے اس کے حوالے وہ ریاست کی جو نہایت حساس تھی، کیونکہ کوفہ سرحدی شہر تھا اور یہ دنیا اسلام کی فوجی چھاونی تھی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 373 پر اور ہم پڑھ رہے ہیں
الولید بن عقبہ کے بارے میں۔ اب لکھا ہے یہاں پر کہ یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ولید بن عقبہ ریاست کی مسؤولیت کی شرط رکھتا تھا؟ کیونکہ یہ ایک اہم منصب تھا۔ لوگوں کے مقدمات طے کرنا اور باجماعت نماز پڑھانا، ریاست کے داخلی اور خارجی امور پر نگاہ رکھنا، یہ سب اسلامی حکمران کے فرائض میں شامل ہے۔ ولید بن عقبہ میں کون سی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے اسے کوفے کی حکومت دی گئی تھی؟ اسلامی حکمران کی شرائط میں ہے کہ اب وہ عادل ہو، متقی ہو، امین اور دیانتدار ہو۔ ولید کی شخصیت ان صفات سے دور اور بہت دور تھی۔ آئیں اور اس کی زندگی کے روز و شب کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ولید کی نشو و نما۔ عرب کے زمانے جاہلیت سے کون واقف نہیں ہے؟ جو جاہلیت شرک اور بت پرستی کی تیرگی اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس تاریکی میں دہشت و درندگی کی فرما روائی تھی۔ ولید اسی تاریکی کی پیداوار ہے، وہ اسی ماحول میں پلا بڑھا اور جوان ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی صورت میں آفتاب اسلام نے طلوع کیا اور ہر طرف نورانی کرنیں پھیلیں، انسانی دل اس نور سے منور ہوئے۔ ولید کا دل اسی طرح تاریک رہا کہ جیسا وہ تھا۔ اس کا باپ عقبہ مجسم شر اور فساد تھا۔ وہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دو بدترین اور شریر ترین شخصوں کے درمیان میں حیران و سرگردان رہا۔ ان میں سے ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط میم عین یہ توئے تھا۔ یہ دونوں مجھے اذیت و آزار دینے کے لیے کوشاں رہتے تھے اور گوبر، گندگی اور کوڑا کرکٹ لاتے اور میرے گھر کے دروازے پر ڈال دیتے تھے۔ حوالہ ہے طبقات الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے عقبہ ابی معیط کا انجام۔ لکھا ہے کہ عقبہ بن تھا، یہاں پہ میرے خیال شروع میں غلط لکھا گیا ہیڈنگ میں، لکھا ہے عقبہ بن ابی معیط وہ ملعون ہے کہ خداوند عالم نے جس ہستی کے چہرے کو والشمس والضحیٰ کہا، اس چہرے پر اس نے تھوکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دی تھیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ اگر میں نے کسی دن تجھے مکے سے باہر کسی پہاڑ کے دامن میں دیکھ لیا تو میں تجھے باندھ کر تیری گردن مار دوں گا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 374 پہ۔ لکھا ہے آخر کار ایک دن وہ بھی آیا کہ مکے کے مشرکین میدان بدر کی طرف نکل رہے تھے۔ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے مکے کی گلیوں میں آوارگی میں مصروف تھا۔ اس کے کسی ندیم نے نون دال یہ میم نے اسے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، چل ہمارے ساتھ اپنے دشمن سے جنگ کر اور اپنے سارے ارمان نکال لے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس بزدل نے جواب دیا کہ مجھے یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ سے باہر کسی پہاڑ کے قریب تجھے پا لیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مجھے معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اس لیے تم مجھے معاف کرو اور مجھے یہیں رہنے دو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ واہ، تیرے پاس موٹا تازہ تیز رفتار سرخ اونٹ موجود ہے جو تجھے گرفتار نہیں ہونے دے گا، شکست کی صورت میں اپنے اس اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ جانا۔ عقبہ کو ان کی یہ بات پسند آئی، وہ میدان بدر میں پہنچا، جنگ ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی اور اس نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہ اسلام نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ 70 قیدیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بڑھے تو عقبہ نے کہا کہ کیا تم مجھے ان قیدیوں کے ساتھ قتل کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تجھے قتل کروں گا، تجھے یاد ہوگا کہ تو نے میرے چہرے پر تھوکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح بدر سے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار سے عقبہ کی گردن اڑا دی اور وہ اپنے خون میں لوٹنے لگا۔ حوالہ ہے الغدیر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 273۔ پھر لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، کیونکہ اس کا باپ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مارا گیا تھا۔ ولید نے ازراہ جبر و اکرام
اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا، لیکن اس کا دل بغض و عناد سے معمور تھا۔ آئیے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 375 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ولید ایک فاسق شخص تھا۔ لکھا ہے قرآن مجید نے اسے 2 دفعہ فاسق قرار دیا ہے۔ پوائنٹ 1 پہ لکھا ہے نمبر 1 کہ ایک دفعہ اسے اس وقت فاسق قرار دیا گیا کہ جب حضرت علی علیہ السلام اور اس کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ولید نے باب مدینہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے علی علیہ السلام خاموش ہو جاؤ، تم بچے ہو اور میں بزرگ ہوں، واللہ میں تم سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، میرے تیر و سنا تمہارے تیر و سنان سے زیادہ تند و تیز ہیں، میں تم سے زیادہ شجاع ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش اے بوڑھے، تو فاسق ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن اور فاسق دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے تفسیر جامع البیان جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 62۔ آگے لکھا ہے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ نے اس واقعے کو منظوم صورت میں پیش کیا ہے کہ جو درج ذیل ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں حضرت علی علیہ السلام اور ولید کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ ولید فاسق اور فاجر شخص ہے اور علی علیہ السلام صاحب ایمان و ایقان ہیں۔ وہ مومن جو پروردگار عالم کی معرفت رکھتا ہے وہ اس فاسق سے بلند و بالا ہے، بلکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ علی علیہ السلام حیدر کرار بارگاہ احادیث میں بلند و بالا مقام و منزلت رکھتے ہیں اور ولید اس کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہے۔ ہاں، میدان محشر برپا ہونے والا ہے، ولید جہنم میں داخل ہوگا اور حضرت علی علیہ السلام بہشت پہ بری میں ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 115 اور الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ ہم آگے ہیں پیج 376 پر۔ اب دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ دوسری بات یہ کہ ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کذب بیانی کی تھی۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید کو قبیلہ بنی مستلق میم صاد توئے لام قاف کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ یہ وہاں گیا اور واپس بارگاہ نبوت میں آیا اور کہا کہ وہاں کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کیا تاکہ ان سے جنگ کی جائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، سورہ ہجرات کی آیت نمبر 6۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ولید نے فسق اور کذب کا بیان قرآن مجید میں ہے، ولید کے فسق اور کذب کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے ایسے شخص کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کر دیا تھا۔ ایسا آدمی ان کے مال اور جان اور عزت کا کس طرح محافظ ہو سکتا ہے؟ تو یوں ہم نے پیج 376 پر یہ مکمل کر لیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 377 پہ۔ یہاں لکھی ہے ہیڈنگ ولید اور کوفے کی ولایت۔ جب ولید کو کوفے کی حکومت ملی تو اس نے منمانی کی، اس کے دل میں جو آیا اسے انجام دیا۔ دین شریعت نام کی کوئی چیز اس کی لغت میں نہیں تھی۔ اس نے امن و آشتی کو پارا پارا کیا، زمین کو فتنہ فساد سے بھر دیا۔ اس کا کام عوام کے خون اور ان کے مال سے کھیل کھیلنا تھا۔ اسے عوام کی چیخوں پر نیند آتی تھی۔ وہ ایک مجرم پیشہ شخص تھا، کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ جان۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ولید کی شراب خواری۔ لکھا ہے مورخین نے نقل کیا ہے کہ ولید شرابی تھا، وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ ایک رات ولید اپنی کنیزوں اور ندیموں کے ساتھ صبح کی اذان تک داد عیش دیتا رہا۔ جو ہی اذان صبح ہوئی یہ مسجد آیا اور نماز صبح 4 رکعت پڑھائی۔ دوران نماز اس نے ایک طولانی سجدہ کیا اور دوران سجدہ کہا کہ مجھے شراب پلاؤ۔ اس نے دوران سجدہ قے کی اور پھر تشہد پڑھا اور سلام کیا اور کہا کہ اگر چاہو تو مزید نماز پڑھا دوں۔
ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے اور نہ اس کا جس نے تجھے ہم پر مسلط کیا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ لوگوں نے اسے کنکریاں مار مار کر مسجد سے بھگا دیا۔ اس نے مسجد سے بھاگ کر دارالعمارہ میں پناہ لی۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ حوالہ ہے السیرۃ الحلبیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے شاعر حتیہ جرول بن اوس ابسی کی گواہی۔ اب اس کی ہجے بھی کروں، ہے تو یہ حمزہ ہے، حتیہ جرول جیم رے واو لام بن اوس الف واو سین ابسی عین بے سین چھوٹی ہے کی گواہی۔ یہ جو اشعار ہیں ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 378 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس دن جس دن حتیہ ہے پہ پیش ہے تو یہ ہے اور حمزہ ساتھ، جس دن حتیہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو اس دن ولید کے خلاف اس کی برائی کی گواہی دے گا۔ اس نے لوگوں کو مخمور صورت میں صبح کی نماز پڑھائی، پھر کہا کہ کیا مزید نماز پڑھا دوں؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں پڑھاؤ تو وہ پھر وہ شام تک نماز پڑھاتا رہتا۔ اے ولید اب بس کر، مزید نماز نہ پڑھا، کیونکہ لوگوں نے تجھے نفی میں جواب دیا تھا، ورنہ تو اپنے اس فعل میں مست رہتا اور نشے کی حالت میں مسلسل نماز پڑھاتا رہتا۔ حوالہ ہے الاغانی، جلد 4 صفحہ نمبر 178 اور 179۔ شاعر حتیہ نے مزید یہ بھی کہا کہ ولید نے نماز میں بات کی کہ کیا وہ مزید نماز پڑھا دے، کیونکہ اس نے نماز صبح 4 رکعت پڑھائی تھی۔ اس طرح اس نے اپنے نفاق کا اعلان کیا۔ وہ مصلی پر شراب کی قے کر رہا تھا اور آوازیں دے رہا تھا، مجھے اور شراب پلاؤ۔ اس دوران اس نے کہا کہ اگر چاہو تو میں 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھانے کے باوجود اور بھی بڑھا سکتا ہوں، تمہیں بھلائی سے واسطہ ہے اور نہ مجھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے الاغانی، جلد 4 صفحہ نمبر 178 اور الاستیعاب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1555۔ لکھا ہے آخر میں کہ جی ہاں یہ تھا ولید کا کردار اور اسے اللہ رب العزت کے مقابلے میں کس قدر جرت تھی کہ حالت شراب میں اس نے نماز پڑھائی۔ دین کا مذاق کر کے اس نے اپنی حقیقت آشکار کی کہ اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نماز اہم ترین دینی شعار ہے اور اسے نماز کی حرمت کا پاس رہا اور نہ خدا کا خوف رہا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔